بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میں سے بھی جس نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا تو وہ درود شریف پڑھ لیں۔ سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الکافرون کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دو کہ اے کافرو۔ اس آیت میں چند باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگرچہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بات کی آیات میں بیان ہوئی ہیں، کہ حتیٰ کہ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا ہو، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ دین کفر اور اس کی عبادات اور معبودوں سے اسی طریقے سے اپنی برات کا اظہار کر دے۔ پس لفظ کل کہ اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں بلکہ آپ کے واسطے سے ہر مومن کے لیے ہے۔ کافر نمبر 2 پہ ہے۔ کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں کافر کے معنی انکار کرنے والے کے ہیں اور مومن کے معنی ہیں ماننے والے کے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے کافرو دراصل اس معنی میں ہے کہ اے وہ لوگو جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک مومن جب یہ لفظ کہے گا تو اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہوں گے۔ نمبر 3، اے کافرو کہا ہے، اے مشرکو نہیں کہا۔ اس لیے مخاطب صرف مشرکین ہی نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم و ہدایت کو اللہ جل شانہ کی تعلیم و ہدایت نہیں مانتے، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں، مجوسی ہوں یا دنیا بھر کے کفار و مشرکین ہوں۔ اس خطاب کو صرف قریش یا عرب کے مشرکین تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ مخاطب تمام کے تمام کافر ہیں، صرف اہل منکر نہیں۔ نمبر 3، منکرین کو اے کافرو کہہ کر خطاب کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کچھ لوگوں کو اے دشمنوں یا میرے مخاطبوں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اسی طرح کا خطاب دراصل مخاطبوں کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی صفت دشمنی اور صفت مخالفت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اسی وقت تک کے لیے ہوتا ہے جب تک ان میں یہ صفت باقی رہتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دشمنی یا مخالفت چھوڑ دے یا دوست اور حامی بن جائے تو اس خطاب کو مخاطب نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کو اے کافرو کہہ کر خطاب کیا گیا وہ بھی ان کی صفت کفر کے لحاظ سے ہے، نہ کہ ان کی ذاتی حیثیت سے۔ ان میں سے جو شخص مرتے دم تک کافر ہے اس کے لیے تو یہ خطاب دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے، لیکن جو شخص ایمان لے آئے وہ اس کا مخاطب ہرگز نہیں ہوگا۔ نمبر 5 پہ ہے، مفسرین میں سے بہت سے بزرگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس صورت میں اے کافروں کا خطاب قریش کے صرف ان چند مخصوص لوگوں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے معاملے میں مصالحت کی تجویزیں لے کر آ رہے تھے، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ رائے انہوں نے 2 وجوہات کی وجہ سے قائم کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آگے لا اعبد ما تعبدون، جس کی یا جن کی عبادت تم کرتے ہو اس کی یا ان کی عبادت میں نہیں کرتا، نہ کر سکتا فرمایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قول یہود و نصارہ پر صادق نہیں آتا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ آگے یہ بھی فرمایا گیا ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ان کے استدلال یہ ہے کہ یہ قول ان لوگوں پر صادق نہیں آتا جو اس صورت کے نزول کے وقت کافر تھے اور بعد میں ایمان لے آئے، لیکن یہ دونوں دلیلیں صحیح نہیں ہیں۔ جہاں تک ان آیاتوں کا تعلق ہے اس کی تشریح آگے بتاتے ہیں آپ کو، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ان سے سمجھا گیا ہے۔ یہاں اس استدلال کی غلطی واضح کرنے کے لیے صرف اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ اگر اس صورت کے مخاطب صرف وہی لوگ تھے تو پھر ان کے مرنے کے بعد صورت ختم ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کے اندر شامل نہیں رہتی۔ آیات دیکھ لیتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس میں وہ سب معبود شامل ہے جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، خواہ وہ فرشتہ ہوں جنہوں نے انبیاء اور اولیاء ہوں، زندہ یا مردہ انسانوں کی روحیں ہوں، سورج چاند ستارے جانور درخت دریا بت اور خیالی دیوی دیوتا ہوں۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے، مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو بھی تو معبود مانتے تھے اور دنیا کے دوسرے مشرکین نے بھی
قدیم زمانے سے آج تک اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا۔ رہے اہل کتاب تو وہ اصل معبود تو اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ان سب لوگوں کے تمام معبودوں کی عبادت سے کسی استثناء کے بغیر برات کے اعلان صحیح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ بھی ان میں شامل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود کی حیثیت سے شامل کر کے آگے آپ دوسرے معبودوں کی عبادت کریں تو یہ چیز غلط ہے۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وہ معبودوں کے مجموعے میں شامل نہیں ہے، اگرچہ اس میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہو۔ قرآن مجید میں اس بات کو صاف صاف کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف وہ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کا شائبہ تک نہ ہو، شک بھی نہ ہو، اور جس میں انسان اپنی بندگی کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرے۔ سورۃ البینہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضمون بکثرت مقامات پر قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بہت ساری اگزامپلس ہیں، جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 145 اور 46 میں، سورۃ المومنون 14، 64 اور 66 میں یہی مضمون شامل کیا گیا۔ اسی سلسلے میں حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے شریک کیا ہو، اس میں سے بری ہوں، اور وہ پورے کا پورا عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا۔ یہ حدیث مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ پس در حقیقت اللہ کو 2 یا 3 یا بہت سے خداؤں میں سے ایک قرار دینا اور اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی اور پرستش کرنا ہی تو اصل میں شرک ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ تم عبادت کرنے والے مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ وہ اصل چیز ہے جس کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہے تھے آپ سے۔ اصل الفاظ ہیں ما عبد۔ عربی زبان میں ما کا لفظ عموماً بے جان یا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذی عقل ہستیوں کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جن کے اندر جان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من عبد کہنے کی بجائے ما عبد کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے 4 جواب عام طور پر مفسرین نے دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں ما من ہے، دوسری یہ کہ یہاں ما بمعنی الذی، یعنی جو باتیں ہیں۔ تیسری یہ کہ دونوں فکروں میں ما مصدر کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، یعنی مشرکانہ عبادت، اور تم وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں، یعنی موحدانہ عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ چوتھے یہ کہ پہلے فقرے میں چونکہ ما تعبدون فرمایا گیا ہے، اس لیے دوسرے فقرے میں کلام کی مناسبت برقرار رکھتے ہوئے ما عبد فرمایا گیا ہے، لیکن دونوں جگہ صرف لفظ کی یکسانی ہے، معنی کی یکسانی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ملتی ہیں، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 میں فرمایا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے اس پر تم ویسے ہی زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادتی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ویسے ہی جواب میں زیادتی کی گئی ہو، زیادتی کی تعریف میں نہیں آتا، مگر محض کلام کی یکسانی کے لیے جواباً زیادتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا ہے کہ نسوا اللہ فناسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ بھولتا نہیں ہے، اور کلام کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نظر انداز فرما دیا، لیکن ان کے نسیان کے جواب میں اللہ کے لیے نسیان کا لفظ محض کلام کی یکسانی برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ماں کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ چاروں تعویلات اگرچہ ایک لحاظ سے درست ہیں اور عربی زبان میں یہ سب معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی واصل مدعا واضح نہیں ہوتا جس کے لیے من عبد کہنے کی بجائے ما عبد کہا گیا ہے۔ دراصل عربی زبان میں کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا ہے، اور جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصد اس کی صفت کے بارے میں استفسار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو زبان میں جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے تو مقصد اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا ہیں، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی فوج میں ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، کس سے اس کا تعلق رکھتا ہے، کیا یہ ڈگریاں رکھتا ہے وغیرہ ہے یا نہیں۔ اسی لیے یہاں پر ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ خصوصیات کے معاملے میں، یعنی جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور جس خصوصیات والے اللہ کی کرتا ہوں، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ اور یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی کہ اسلام منکرین کے باقی تمام دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ اگر اللہ کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی عبادات کے لیے
بہت سارے خدا بنا رکھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کا خدا ایسا ہے جس کو 6 دن میں دنیا پیدا کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی، استغفر اللہ، جو رب العالمین نہیں بلکہ رب اسرائیل ہے جسے کہتے ہیں۔ کسی کا خدا ایسا ہے کہ جو یہ خدا یسوع مسیح نامی ایک اکلوتے پیٹ کا باپ ہے، اور وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا دیتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے مختلف لوگوں نے بہت زیادہ شرک کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو بانٹا ہوا ہے، اور اپنے نفس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، نہ ہی اس میں شرک ہے۔ تمام دعائیں سننے والا بھی اللہ ہے۔ ہمارا رب ایسا ہے کہ جس کو سے دعا مانگنے کے لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو ہماری تمام دعائیں براہ راست ہمارا سنتا ہے، اور ہمارے تمام اعمال کا براہ راست محاسبہ کر کے جزا اور سزا دینے والا ہے۔ ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا، باقی سب نے اپنے خیالی خدا بنائے ہوئے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما عبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ مفسرین میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دونوں فقرے پہلے 2 فقروں کے مضمون کی تکرار میں ہیں، اور یہ تکرار اس غرض کے لیے کی گئی ہے کہ اس بات کو زیادہ پرزور بنا دیا جائے جو پہلے 2 فقروں میں کہی گئی تھی۔ لیکن بہت سے مفسرین اس تکرار کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اس کے اعادہ کیا گیا، اور یہ اعادہ بھی اس معنی میں نہیں ہے جس میں یہ فقرہ پہلے کہا گیا تھا۔ پہلے فقرے میں فرمایا گیا ہے کہ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور اس مضمون کا آیت نمبر 2 کے مضمون سے بالکل مختلف ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان دونوں باتوں میں 2 حیثیتوں سے بہت بڑا فرق ہے۔ ایک یہ کہ میں فلاں کام نہیں کرتا یا نہیں کروں گا کہنے میں اگرچہ انکار اور پرزور انکار ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ زور یہ کہنے میں کہ میں فلاں کام کرنے کا والا ہوں ہی نہیں، جو ایک کام برا تو ہے لیکن میں اس کے ارتکاب کرنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو کا اطلاق صرف ان معبودوں پر ہوتا ہے جن کی عبادت کفار اب کر رہے ہیں، بخلاف اس کے کہ جن کی عبادت تم نے کی ہے کا اطلاق سب معبودوں پر ہوتا ہے۔ جن کی عبادت کفار اور ان کے باء و اجداد زمانہ ماضی میں کرتے رہے ہیں یا کرتے رہے تھے، اب ایک حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رد و بدل اور اضافہ بھی ہوتا رہا۔ مختلف زمانوں میں کفار کے مختلف گروہ مختلف معبودوں کو پوجتے رہے تھے، اور مختلف عبادت گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، تو اس لیے اس سے ٹوٹلی طور پر انکار ہے۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَّ دِین، سب سے آخری آیات کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، یعنی میرا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ۔ میں تمہارے معبودوں کا پرستار نہیں اور تم میرے معبود کے پرستار نہیں۔ میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار کو کوئی رواداری کا پیغام نہیں ہے، کوئی ان سے صلح کا پیغام نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے برات اور بیزاری کا اعلان ہے کہ جب تک تم اپنے غلط خداؤں کی عبادت کرتے ہو، میں اپنے صحیح خدا کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، اور میرا تم سے اعلان برات ہے۔ یہی اعلان برات اور اظہار بیزاری اس صورت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں بھی کیا گیا، جیسے کہ سورہ یونس میں کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر اسی صورت میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی تک کسی شبے میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کی آیات اتاری جس میں کافروں کو برات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا خدا اور ہے اور میرا سچا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو عذاب آتا ہے اور کس کو سزا ملتی ہے جو کہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ یہ سورہ زمر کی آخری 39-40 آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے شیئر کیا۔ پھر ایسا ہی سبق مدینہ طیبہ میں تمام لوگوں کو بھی ملتا ہے جس میں صاف صاف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین تمام دینوں سے ہٹ کر ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا خدا نہیں ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں
سے جس کو تم نے خدا چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہے۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگی اور بیر پڑ گئے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے کر آؤ۔ آپ کو اگر پتہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی ہمارا دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سچے دین کی تبلیغ کی، بلکہ تمام پیغمبروں نے سچے دین کی ہی تبلیغ کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کی تبلیغ کی۔ بعد میں لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے، اپنے من پسند کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے دوسروں کے دیکھا دیکھی اور خدا بنا لیے ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں اب جیسے بہت سارے فرقے آ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو اس قسم کا شرک کرتے ہیں کہ فلاں ہمیں اولاد دے سکتا ہے، فلاں کے در پر جاؤ تو رزق مل جائے گا، فلاں کے در پر جاؤ تو پسند کی شادی ہو جائے گی، فلاں کے در پر جاؤ تو بہت بڑی نوکری مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاس رکھے۔ آپ کا رزق، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی اچھی قسمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے سارے فرقے چھوڑ کر صرف ایک دین اسلام پر متفق ہو جائیں اور اسی دین کی تبلیغ کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور ہمیں وہ کیسے ملنا ہے، تاکہ ہم جھوٹے خداؤں سے بچ سکیں اور شرک سے بچ سکیں۔ جو گناہ معاف نہیں ہیں، قابل معافی نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اگر ہم سے کوئی نمازیں قضا ہو جاتی ہے تو معاف فرما سکتا ہے۔ کوئی ہم نے جھوٹ بولا تو اللہ کی ذات اگر چاہے تو معاف فرما سکتی ہے، لیکن اگر ایک چیز اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ نہیں معاف ہوگا تو وہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ شرک بے شک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، سچے اللہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا عقیدہ مضبوط کرے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔